بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت سیدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے امام زمان کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ بیوی کا مقام اور بیوی کی منزلت کو درک کرنا ناممکن ہے۔ ایک قانون کے مطابق منزل کمال سے منزل نفس تک جانا آسان ہے، لیکن منزل نفس سے منزل کمال کو سمجھنا مشکل ہے۔ ایک عرفی مثال کے مطابق انسان اگر بڑھاپے میں چلا جائیں، عمر رسیدہ انسان جوانی کو سمجھ سکتا ہے، بچپنے کو سمجھ سکتا ہے، لیکن ایک بچہ جوانی کے مقام، بڑھاپے کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح جمادات منزل پائین ہے، سب سے نیچے کی منزل ہے۔ جمادات نباتات کو نہیں سمجھ سکتا، نباتات حیوانات کو نہیں سمجھ سکتا، حیوانات انسان کو نہیں سمجھ سکتا، اور انسان جو ہے سلمان فارسی کو نہیں سمجھ سکتا، اور سلمان فارسی اہل بیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے درجات جس بلندی پر ہے، خصوصاً فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حتیٰ انبیاء جس طرح خاتم الانبیاء سمجھ سکتے ہیں، عام انبیاء بھی بیوی کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے ہم نفس کی منزل پر ہے، وہ کمال کے منزل پر ہے، ہم بی بی دو عالم کے مقام کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ ہستیاں سمجھ سکتی ہیں جو اس درجے پر ہو۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہے، نحن حجج اللہ علیکم و ام فاطمہ حجت اللہ علینا۔ وہ ہستیاں جو معراج کمال، عقل کے کمال تک پہنچے ہیں، وہ ہستیاں بیوی کے مقام بیان کر سکتے ہیں۔ اور امام صادق علیہ السلام فرمایا، ہم تمام خلائق پر حجت خدا ہے، لیکن ہماری ماں فاطمہ ہمارے اوپر حجت خدا ہے۔ اسی لیے شجرہ طیبہ، قرآن نے جسے شجرہ طیبہ کہا یا شجرہ زیتونہ کہا، یہ شجرہ زیتونہ اور شجرہ طیبہ یہ نبوت کے اشجار ہے۔ یہ پاک و پاکیزہ شجر جو نبوت کے شجر ہے، جو ابراہیمی شجر ہے، جو حضرت نبوت کے شجر ہے، یہ پاکیزہ شجر جو رسالت کے شجر ہے، جس کا معراج فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ نبوتوں کے انوار کا مجموعہ جہاں پہ اختتام ہو جائیں وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور امامت کے انوار کا ابتدا جہاں سے شروع ہو وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ وہ نور کائنات، جس کے نور سے کائنات کے نور منور ہے، وہ مرکزی نور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ یہاں سے اس معراج کمال ہیبت و منزل فاطمہ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خاتم الانبیاء جو افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء، کائنات کی سب سے بڑی ہستی جو اللہ کے بعد کائنات میں جس کی ہستی کے مقابلے میں کوئی ہستی نہیں، اپنے تمام وجود کے ساتھ دروازے پہ جاتے ہیں اور فاطمہ کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں اور ہاتھ کو چومتے ہیں اور اس مسند پر بٹھاتے ہیں جو مسند نبوت ہو، اور 9 مہینے تک یا بقول روایت 6 مہینے تک مسلسل فاطمہ کے دروازے پر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ہاتھوں کو اس دروازے پر مس کرتے ہوئے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یہ سلام حقیقت میں اس آیے میں اہل البیت جو آیا ہے اس کی تفسیر ہے، انما یریدکم اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ جو اہل البیت آیا ہے آیے تدہیر میں، اس کی تفسیر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل بیت سے مراد کون ہے۔ جب دروازے پر فاطمہ کو سلام کر رہے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم
تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی بی کے مقام کہاں پر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اگر ہم سمجھ نہیں سکتے تو پھر یہ مجالس کیا ہے، یہ تقاریر کیا ہے، یہ جو ہے منقبتیں کیا ہے، یہ پھر جو ہے ایام فاطمیہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے یہی جواب ہے، ایک دلیل عرفی کے ذریعے اگر کسی سوئی کو سمندر میں پھینکا جائے تو پورے سمندر سوئی اپنے لپیٹ میں نہیں لے سکتی، پورے سمندر کو سمیٹ نہیں سکتی، لیکن سوئی کے ناطے میں جتنا قطرہ پانی آتا ہے اتنا وہ سمیٹ سکتی ہے۔ اسی لیے ہم ایام فاطمیہ میں بی بی دو عالم کے مجالس سے ہم اپنے عقلوں کی کشتی کو مقامات عالیہ فاطمہ کے سمندر میں ڈال دیجئے، اور جتنی ہمارے کشتی میں ظرفیت ہوگی اتنے ہم معرفت فاطمہ حاصل کر سکیں گے، جس کے بارے میں اہل البیت فرمائے حقیقت قدر فاطمہ ہے، لیلۃ القدر فاطمہ ہے، حی علی خیر العمل کی تفسیر میں امام صادق السلام فرماتے ہیں بر فاطمہ، فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کے اولاد سے محبت کرنا، یہی خیر العمل ہے۔